شر میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے سر اٹھاؤں گا. اس وقت حضرت موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں گے یا میں ان میں سے ہوں گا یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو جہاں دفن ہوگا وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے گا. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جس کو کسی جانور نے کھا لیا، کسی درندے نے پھاڑ کے کھا لیا، وہ درندے کے پیٹ سے وارد ہو جائے گا. جس کو مرنے کے بعد جلا کے اڑا دیا گیا تھا وہ ہوا میں سے نکل آئے گا. جس کو بہا دیا گیا تھا وہ سمندر میں سے نکل آئے گا. جو سمندر میں کسی دریا میں غرق ہو کے ڈوب کے مر گیا تھا وہ بھی سمندر میں سے وارد ہو جائے گا، نکل آئے گا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کانہم جراد منتشر، یہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. پھر جس جس کیفیت میں مرے ہوں گے اسی کیفیت میں اٹھائے جائیں گے. اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، وہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ختنے کے بغیر اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، ارے میرے بہنوں بچیوں، یہ ننگ دیکھنے کی فرصت تو یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اس دن کسی کو کسی کا ننگ دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. استغفر اللہ ربی. سورۃ طہ کی آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ یہ نظارہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑے گا نا، میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. میں قیامت کے دن سورۃ طہ میں دل ہل جاتا ہے، ذکر الہی سے غفلت کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اور وہ پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بصیرہ، میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ فرمائے گا تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، میں نے آج آخرت میں تمہیں بھلا دیا. پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آدھے دھڑ سے اٹھائیں گے. استغفر اللہ ربی. حدیث میں آتا نا کہ جن کی 2 سے زائد بیویاں تھیں ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا، ان کو قیامت کے دن آدھے دھڑ سے، یعنی مفلوج، پیرالائز یا دھڑی نہیں ہوگا. اٹھنے کے بعد سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. کچھ اکیلے آئیں گے لیکن کسی کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا بھی ہوگا، گواہی دینے والا بھی ہوگا. حضرت ابو مالک اشری مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو عورت نوحہ کرتی تھی اور بین کرتی تھی، دنیا کی زندگی میں جو نوحہ اور بین کرتی تھی، قیامت کے دن اس کے جسم میں گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی. گندک کا لباس ہوگا اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی. اور مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مومن جو ہے نا، بے ریش، یعنی بغیر داڑھی کے، بغیر مونچھوں کے، سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے، یعنی جوانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب سب بے لباس اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. جو جس حالت میں مرا ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو ایمان کی، اخلاق کی، معاملات کی جو حالت تھی وہی ہوگی اس کی اس دن بھی. اللہ کی راہ میں مرنے والے شہید، بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے قستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. جو احرام کی حالت میں فوت ہوگا، نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. پہلے سور کے بعد نظارہ بدل دیا جائے گا. یہ تو پہلے سور کے بعد، دوسرے سور کے بعد، پہلے سور کے بعد نظارہ کیسے بدلا جائے گا؟ آسمان، زمین، پہاڑ سب بدل دیے جائیں گے. آسمان کی کیفیت کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. آسمان پھٹ جائے گا. قرآن میں بارہا اللہ فرماتے ہیں آسمان کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں سوراخ ہو جائیں گے، چھید ہو جائیں گے، چرنے لگے گا، آسمان ڈولنے لگے گا، ڈگمگانے لگے گا. وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. سرخ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. بندش ڈھیلی، ڈولے گا، ڈگمگائے گا، ہجکولے کھائے گا، سرخ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. سوراخ ہی سوراخ ہوں گے، دروازے ہی دروازے ہوں گے، بندشیں ڈھیلی ہو جائیں گی. ظاہر ہے پھر چاند کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کا بتاتے ہیں. سورہ التکویر کی پہلی آیت اذا الشمس کورت. سورج لپیٹ دیا جائے گا. چاند وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، ٹکی بنا کے سمندر میں پھینک دی جائے گی. ستارے فَإِذَا النُّجُومُ انقَطَرَتْ فَإِذَا النُّجُومُ انطُمِسَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْنَثَرَتْ. ستارے ماند پڑ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ستارے منتشر ہو جائیں گے، ستارے غائب ہو جائیں گے. آسمان، سورج، چاند، زمین کا کیا ہوگا؟ سورہ واقعہ میں آتا ہے وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا. پوری طرح ہلا دی جائے گی زمین. سورہ زلزال وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین ہلا دی جائے گی، اس میں زلزلہ آئے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. ایک زلزلے کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا. زمین ڈولنے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی، لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سعیدن جرزا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا، کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، سیدھا ہموار میدان بنا دیا جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. بل سلوٹ کچھ نظر نہیں آئے گا. سب سیدھا سفید میدان، جیسے وہ میدے کی پکی ہوئی روٹی کے اوپر ایک زیرے کا سیاہ نقطہ بھی نظر آتا ہے، ویسی سیدھی سفید ہموار زمین ہو جائے گی. زمین کے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ. پہاڑ چلا دیے جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کوٹ دیے جائیں گے، ریز ہوا بنا کے، دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے.
چلا دیے جائیں گے, کوٹ دیے جائیں گے, ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, منتشر کر دیے جائیں گے, دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. والجبال کالعہن المنفوش, دھنکی بھی رنگین روئی کی طرح. ابھی بھی پہاڑوں کے رنگ ہے نا فرق فرق, تو مختلف رنگوں میں دھنکی بھی رنگین روئی کی طرح پہاڑوں کے گالے اڑنے لگیں گے. سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, پھاڑ دیے جائیں گے, بھڑک اٹھیں گے, آگ بن جائیں گے. زمین, آسمان, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, سمندر, سب کا سب بدل جائے گا. پھر اللہ اپنے ہاتھ میں لیں گے. پھر دوسرا سور, پہلے بارش ہوگی. اب ایک کرونالوجیکل آرڈر دیکھ لیجئے. پہلا سور, پہلے سور کے بعد گھبراہٹ, سب زیرو مر جائیں گے. کائنات, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, سمندر سب بدل جائیں گے. کائنات ختم ہو جائے گی, لپیٹ دیے جائیں گے یہاں کا سب کچھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ این الجبارون این المتکبرون, پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی, ان کے جسم پھر اگائے جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. پھر جہاں جہاں پر ہے وہاں سے نکال دیے جائیں گے. جس جس حالت میں ہے, جس جس کیفیت میں ہے, جس جس حالت میں مرے تھے وہ نکال دیے جائیں گے. کتنا سخت ہوگا یہ دن, کتنا سخت ہوگا. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, کس طرح بچو گے تم, بِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا, بچو گے کیسے تم اگر تم اس دن کا انکار کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 17-18 پھر سوچ لیجئے. اللہ کہہ رہے ہیں اس دن سے بچو گے کیسے اگر تم اس دن کا انکار کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ایک وہ سور کے پھونک کے جانے کے بعد اس دن کی غم کی شدت کی وجہ سے جوان بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اتنا شدید خوف اور خیبت اور غم ہوگا. ایسا وہ شدید دن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اتنا ٹینشن, انگزائٹی, سٹریس, پینک, انگزائٹی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ماں دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی. اتنی نفسا نفسی, محبوب چیزوں سے اتنی بے رغبتی, رشتے ناتوں کی اتنی بے فکری. دودھ پیتے بچے سے زیادہ ماں کو کسی بچے کی فکر نہیں ہوتی, لیکن اس سے غافل ہو جائے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, محبوب رشتوں کی کیا بات کرتے ہو, ماں دودھ پیچھے بچے سے غافل ہوگی. قیمتی چیزوں کی کیا بات کرتے ہو, 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی. نہ مال کی فکر ہوگی, نہ گھر کی فکر ہوگی, نہ جائیداد کی فکر ہوگی, نہ بچوں کی فکر ہوگی, نہ محبوب چیزوں کی, نہ محبوب رشتوں کی. دشمنیوں کی فکر نہیں ہوگی. جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. کیا حال ہوگا دل کا. اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرماتے ہیں یوم تتقلب فیہ القلوب, دل اس دن الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ, دل پھٹ رہے ہوں گے, دل الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے, دل پھٹ رہے ہوں گے. پھر کہیں قرآن کہتا ہے دل ڈول رہے ہوں گے, دل لرز کھا رہے ہوں گے, دل ہول کھا رہے ہوں گے, دل خوف زدہ ہوں گے. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے, کلیجے خلق کو آ رہے ہوں گے. آنکھیں اذا برق البصر, آنکھیں پتھرا جائیں گی, دیدے پھٹ جائیں گے, نگاہیں جھک جائیں گی. دیدے پھٹ جائیں گے, نگاہیں پتھرا جائیں گی, نگاہیں جھک جائیں گی. دل, نظر, کلیجے, آنکھیں خوف زدہ ہوں گی. ابصارها خاشعہ. اب قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے. ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ. بڑا مشکل دن ہوگا.
काफिर भी कहेंगे हाजा यौमुन उसर, अल्लाह ने कह दिया गैर यसीर है काफिरों के लिए, कोई जाए पना नहीं होगी, कोई जाए पना नहीं होगी। सूरा शूरा की आयत नंबर 47 में अल्लाह फरमाते हैं मालकुम मिन मलजाइन यौमाइज़िन वमा लकुम मिन नकीर, कोई बचने की जगह नहीं होगी, कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सूरह क़यामा में आता है इंसान कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमाइज़िन ऐनल मफ़र, कहाँ भाग जाऊं, कोई फरार की जगह है? क़ल ला वज़र, नहीं, कोई पनाह की जगह नहीं है। कोई चालाकी काम नहीं आएगी, कोई होशियारी काम नहीं आएगी, कोई चरब जबानी, कोई मकर फरेब जाले, कुछ काम नहीं आएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 46 में अल्लाह फरमाते हैं यौम ला युगनी अन्हुम कैदहुम शैया वला हुम युनसरून, उनकी चालें नहीं काम आएंगी, बड़ी बड़ी चालें चलने की कोशिश करेंगे। हुकूमत, ओहदे, इक़्तिदार, माल, कोठियां, जायदादें, मनसब, कुछ काम नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल-हाक़्क़ा की आयत नंबर 25 से 29 तक कि जिसको अमाल नामा उसके बाएं हाथ में दे दिया गया, वो कहेगा या लैतनी लम ऊतिया किताबा, काश मुझे मेरा अमाल नामा ना मिलता, वला मदरी हिसाबिया, मुझे पता ही ना चलता मेरा हिसाब क्या है, या लैतहा कानत कज़ा, ये मौत ही मेरी काम कर देती, मागनी अन्नी मालिया, मेरा माल भी आज मेरे काम नहीं आया, हालकानी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मेरा ओहदा भी हलाक हो गया। ना माल काम आएगा, ना हुकूमत काम आएगी, ना ओहदा काम आएगा, ना इक़्तिदार काम आएगा, रिश्ते नाते काम आएंगे, रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे। क्या हाल होगा रिश्तों का और नातों का। सूरह बसा की आयत नंबर 33 से 37, अल्लाहु अकबर, फैज़ाजात सोखा, वो जब बड़ी चीख आएगी, यौमा यफ़िरुल मरअु मिन अख़ी, इंसान अपने भाई से भागेगा। यौमा यफ़िरुल मरअु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जितने प्यारे रिश्ते हैं, भाई, माँ, बाप, बीवी, बच्चे, 5 के 5 महबूब रिश्ते, उनसे भागेगा। लकुल्लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौमइज़िन शाअनी युग़नी, सबसे बेपरवाह हो जाएगा, सबसे बेपरवाह होगा। ना माल, ना हुकूमत, ना ओहदा, ना इख्तियार, ना जबान, ना चाले, ना रिश्ते, ना नाते। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, सूरह शूरा में अल्लाह ने कह दिया ना माल काम देगा और ना बेटे काम आएंगे। काम क्या आएगा? बाक़ियातुस सालिहात। दोस्तियों का क्या बनेगा? सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 67 में फरमाते हैं अल्लाह, दुश्मन दोस्त तो नहीं, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, सूरह मारिज में अल्लाह फरमाते हैं वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबसिरूनहुम यवद्दुल मुजरिमीना लौ यफ्तदी मिन अज़ाबिन यौमइज़िन बनीही व साहिबतिही व अख़ीही व फसीलतिही अल्लती तुअतीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजीही क़ल्ला इन्नहा लतग़ा। क़यामत के दिन दोस्त को दिखाए भी जाएंगे, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त के बारे में पूछेगा नहीं, बता क्या कर रहा है, कैसे वजन उठा रहा है, चल दे मुझे दे दे, नहीं, कोई किसी को नहीं पूछेगा। और इंसान चाहेगा रिश्तों नातों से सिर्फ भागेगा ही नहीं, अपने बीवी, बच्चों, माँ, बाप, बहन, भाई से सिर्फ भागेगा नहीं, क्या चाहेगा कि मैं अपनी माँ, अपने बाप, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई को अपनी जगह फिदिये में दे दूं और ये मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह अकबर। ये वो सूरतें हैं जिनके लिए आपने फरमाया कि इनके मज़ामीन ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह इनकी पहचान अता फरमा दे, अल्लाह इनकी याद अता फरमा दे, अल्लाह याद रख के अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे।
اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن جب آسمان نے پھٹنا ہے، آسمان نے ڈولنا ہے، آسمان نے کانپنا ہے، زمین نے کھینچے جانا ہے، زمین نے راز اگل دینے ہیں، اللہ وہ دن جب آسمان نے بے نور ہونا ہے، اللہ اس کی پہچان عطا فرما، اس کا یقین عطا فرما، اس کا ایمان عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، اور اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ خاتمہ بالخیر ہو اور بعد موت بھی خیر میں ہو۔ اللہ ایمان کی حالت میں مریں اور ایمان کی حالت میں اٹھیں، اخلاق میں مریں اور اخلاق میں اٹھیں، عبادت کرتے ہوئے مریں اور اطاعت کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن جب بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ جوانی کو اس کے فکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب دل ہول کھا جائیں گے، اللہ دلوں کو ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے دلوں کی پاکی اور تزکیے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، دیدے پھٹ جائیں گے، اللہ آج نگاہوں کو ضبط کر کے صحیح خطوط میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اس دن کے خوف، اس دن کی پہچان، اس دن کا حفظ، اس دن کا ایمان عطا فرما۔ اللہ اس دن کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچا لینا۔ اللہ اس دن کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے، کوئی درجے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ جن عہدوں کو، ان عزتوں کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس دن جب کوئی رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، ان رشتوں ناتوں کو رب پسند طریقے سے معاملات ادا کرنے، ان کی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب کوئی مال اس دن کام نہیں آئے گا، اللہ آج وہ مال آگے بھیج کر اس دن اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس دن جب دوست سے بھاگیں گے، اللہ دوستیاں قرآن و حدیث کے پیمانوں اور ولایت کے احکامات کے مطابق وضع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کرم فرما، فضل فرما، جو پڑھتے ہیں اس کا فہم عطا فرما۔ اللہ جس کا فہم عطا فرماتا ہے اس کا حفظ عطا فرما، جو حفظ دے اللہ اس کا یقین عطا فرما، جو یقین دے اللہ اس پر اس یقین کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس توفیق میں آسانی فرما، جو عمل کر کے تھک رہے ہیں اللہ ان کو قبولیت کا پروانہ عطا فرما کے ہماری نجات اور ذلت سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم